اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل کے بیان کردہ درس حدیث میں یہ ذکر آیا تھا کہ جب نیا چاند دیکھا جائے تو اس موقع پر دعا کرنی چاہیے. اس ضمن میں ایک اہم واقعہ کل شام کو ہوا جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ شام جب حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصل عزیز نماز مغرب پڑھانے کے لیے قیام گاہ سے باہر تشریف لائے تو اس موقع پر چند دوست راستے میں کھڑے تھے. اس کے علاوہ بہت سارے دوست مسجد نصرت ہال کے کونے پر اور محمود ہال کے درمیانی علاقے میں تھے. مرد بھی تھے، خواتین بھی تھیں. تو حضور جب تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ کیا چاند نظر آ گیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضور چاند نظر آ گیا ہے. تو اس طرف اشارہ کیا گیا. حضور نے اپنا چہرہ روئے مبارک اس طرف کر کے چاند کو دیکھا اور پھر اس کے بعد فوری طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی. اس دعا میں سب احباب شامل ہوئے، وہ بھی جو حضور کے ساتھ تھے اور وہ بھی جو حضور کے سامنے مرد اور خواتین تھے. دعا جب مکمل ہو گئی تو اس وقت حضور نے جو دوست سامنے کھڑے تھے حضور کے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یا انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب چاند کو دیکھنے کی دعا کی جاتی ہے تو رخ چاند کی طرف ہونا چاہیے. یہ ایک بڑی معرفت کی بات ہے اور یہ بڑی ضروری بات ہے جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. ویسے تو دعا ہر جہت میں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، لیکن جب چاند کے دیکھنے کے حوالے سے دعا کی جائے تو ضروری ہے کہ انسان کا رخ چاند کی طرف ہو اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. تو یہ ایک بہت اچھا نقطہ معرفت ہے جس کی طرف حضور نے توجہ دلائی اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جو حدیث کل کے درس میں بیان کی گئی تھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی جامع خطاب کا ذکر تھا جو آپ نے شعبان کے آخر میں اور رمضان کے آغاز میں صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جس میں رمضان کی اور روزوں کی فضیلت کے بہت سارے پہلوؤں کا ذکر کیا گیا تھا. اس کا بقیہ حصہ آج کے درس میں پیش کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر دیا جاتا ہے وہ ایک تو اس پہلو سے ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وعتق رقبتہ من النار، اور اسی طرح اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. تو دیکھا جائے اور قابل توجہ بات ہے کہ روزہ رکھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے جس کے فضائل پہلے بھی ذکر ہوئے، آئندہ بھی حدیث میں ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی افطار کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی بھی بہت بڑی جزا ہے. لیکن اس کے سلسلے میں چند ایک آداب ہیں جن کا ذکر آپ نے فرمایا، اور فرمایا وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، کہ جو شخص کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کسی روزے دار کو ملے گا. تو یہ نہیں کہ افطار کروانے سے اس کا اجر کم ہو، دوسرے کا زیادہ ہو، دونوں کو برابر اجر دیا جائے گا. من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، اور بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کسی قسم کی کمی کی جائے، دونوں کو برابر اجر ملے گا. اس پر جیسے صحابہ کا طریق تھا کہ بے تکلفی کا ماحول بھی تھا مگر انتہائی احترام اور ادب کا خیال بھی رکھا جاتا تھا. صحابہ نے بیان کرتے ہیں کہ قلنا یا رسول اللہ لیسا کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، کہ اے اللہ کے رسول،
ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اس قابل نہیں اور نہ اسے گنجائش ہے، استطاعت ہے کہ وہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا سکے۔ یعنی صحابہ کی مالی حالت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی تنگ دستی اور غربت کی کیفیت تھی کہ صحابہ نے بڑے ادب سے اور عاجزی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب میں اتنی طاقت تو نہیں ہوتی کہ وہ کسی کا روزہ افطار کروا سکے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوت اللہ حاض الثواب من فطر صائما علی مسقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من الماء۔ آپ نے بیان فرمایا کہ دیکھو، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں اور نہ ہی اس میں گھبرانے کی کوئی بات ہے کہ تمہیں افطار کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اور عظیم الشان ثواب جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ہر اس شخص کو دیا جاتا ہے جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، لیکن اس میں کسی تکلف کی یا بناوٹ کی یا بلا وجہ اپنی مالی ثروت کی اور کشائش کی نمائش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ سادگی کے طریق کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کو دودھ خالص بھی میسر نہ ہو تو دودھ میں اگر پانی ملا کر دودھ کی لسی تیار کر دیتا ہے، اس میں سے کچھ حصہ اس کو پیش کر کے اس کا روزہ افطار کرواتا ہے، یا اور کوئی زیادہ پھل نہیں تو ایک کھجور بھی موجود ہو، وہ اس روزے دار کو کھانے کے لیے دے دیتا ہے، اور شربۃ من مائن، یا پانی کا ایک گھونٹ ہی اس کو پلا دیتا ہے۔ ان سب باتوں سے روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ تکلفات کا جو ماحول آج کل بعض علاقوں میں بعض لوگوں میں دیکھا جاتا ہے، یہ اس سے کتنی دور کی بات ہے۔ انتہائی سادگی کا طریق اور خاکساری کا طریق آپ نے بیان فرمایا کہ اصل بات انسان کی نیت ہے۔ جس نیت سے روزہ افطار کراتا ہے اس کا ثواب ہوتا ہے، نہ کہ زیادہ چیزیں کھلانے سے۔ تو اس بات میں بھی اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جن کو اللہ تعالیٰ کی استطاعت ہے وہ حسب استطاعت ضرور بہتر انتظام بھی کر سکتے ہیں، لیکن جن کو یہ نہیں توفیق تو تھوڑی سی چیز بھی اگر افطاری کے لیے پیش کر دی جائے تو اس کا عظیم الشان ثواب اور اجر ہے۔ حتیٰ کہ پانی جو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موجود ہے، اس کا ایک گھونٹ بھی کسی روزے دار کو افطار کے لیے پیش کر دیا جائے تو اس کا بھی جواب ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ افطار میں بے شمار فوائد ہیں۔ نہ صرف یہ باتیں جن کا ذکر ہوا، اس کے علاوہ باہمی تعلقات ہیں، مودت ہے اور بھائی چارہ ہے، پھر جماعتی باتوں کا ذکر ہے، نیک باتوں کا ذکر ہے۔ یہ بھی افطار کی مجالس کے آداب میں شامل ہے کہ انسان بجائے دنیا کی سیاستوں کی باتیں کرتا رہے، اس وقت نیکی اور تقوی کی اور قرآن اور حدیث کی اور اسلام کی باتیں کرنی چاہیے، تاکہ وہ وقت صحیح معنوں میں اس کا صرف کیا جائے اور نیکی کی باتوں کا زیادہ سے زیادہ ذکر ہو۔ پھر آپ نے اسی مضمون کے تسلسل میں فرمایا ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربۃ، کہ یہ بھی تو ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے زیادہ جو سادگی کا طریق بیان کیا گیا ہے زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں، بہتر رنگ میں کھانا دے سکتے ہیں جس سے کھانے والے کا پیٹ بھر جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کا پیٹ اچھی طرح بھر دے، اس کو کھلائے بھی پلائے بھی، اس کا کیا اجر ہوگا؟ سقاہ اللہ من حوضی شربتاً، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو میرے حوض سے، جس کو حوض کوثر بیان کیا جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اسے پلائے گا۔ لا یظمأ حتیٰ یدخل الجنۃ، اور پھر اس کے بعد وہ کبھی بھی پیاس کی شدت محسوس نہیں کرے گا حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ وَهُوَ شَهْرٌ، پھر اس مضمون کو بدلتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ مہینہ بے شمار برکتوں کا جامع مہینہ ہے، اسی لیے اس کو مبارک قرار دیا گیا ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، مجسم رحمت ہے اور رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ رمضان کے 3 عشرے بیان کیے گئے ہیں، 3 حصے بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا اس کا پہلا حصہ تو رحمت کا ہے، رحمت کا موجب ہے، رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور دوسرا درمیانی حصہ مغفرت ہے، گناہوں کی معافی ہے،
جس کی طرف خاص توجہ سے ان آیات کی تلاش کر کے جن میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی دعائیں سکھائی ہیں، اور ان دعاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، مغفرت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ پہلے حصے میں رحمت کے نزول کے لیے اور حصول کے لیے، دوسرے حصے میں مغفرت کے لیے، اور فرمایا وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری حصہ رمضان کا ایسا ہے کہ جس میں گویا انسان جہنم کی آگ سے مکمل طور پر نجات پا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ترتیب جو بیان کی گئی اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اس میں رحمت بھی ہے رمضان میں، اس میں مغفرت بھی ہے، اور عتق من النار جہنم کی آگ سے نجات بھی ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے رمضان میں سے گزرنا چاہیے۔ اور فرمایا ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، کہ ایک اور مواسات کا مہینہ بھی اس کو قرار دیا گیا ہے، ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کرنے کا۔ مختلف اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت کا ذکر اس طرح فرمایا کہ جو شخص اپنے مزدور یا اپنے خادم سے اس کی فرض کی ادائیگی میں حسن سلوک کرے اور اس کی ذمہ داری میں کچھ کمی کر دے تاکہ وہ سہولت کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کر سکے، اس پر ناجائز بوجھ اور زیادتی نہ کی جائے، نہ بوجھ ڈالا جائے نہ زیادتی کی جائے۔ تو جو اس کی ذمہ داری ہے اس میں کچھ کمی کر کے اپنے مزدور یا خادم سے کام لے، اس لیے کہ یہ روزے دار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا جزا دے گا؟ فرمایا غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وعتقہ من النار، اور اسی طرح اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا کرے گا۔ تو یہ ایک جامع خطاب تھا جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آغاز میں صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ بہت ہی جامع ہے، بہت ہی بنیادی باتیں ہیں، اور ایسی باتیں ہیں جن کو رمضان سے گزرتے ہوئے ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔